بغداد کا شہر اپنی رونق اور چمک دمک کے باعث پورے عرب میں مشہور تھا۔ یہاں علم و حکمت کی محفلیں سجتی تھیں، قافلے آتے جاتے تھے اور بازاروں میں خوشبودار عطر، قیمتی کپڑے اور مسالے بکتے تھے۔ انہی بازاروں میں ایک نوجوان تاجر رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے والد ایک مشہور تاجر تھے جو وفات پا گئے اور تجارت کی ذمہ داری عبد الرحمن پر آ گئی۔ جوانی کے باوجود وہ اپنی دیانت داری، نرمی اور سچائی کی وجہ سے سب میں مقبول تھا۔ کوئی اس پر شک نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ نہ جھوٹ بولتا تھا اور نہ کسی کا مال دبائے رکھتا تھا۔ ایک دن خبر ملی کہ ایک بڑا قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ عبد الرحمن نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے قیمتی کپڑے اور مسالے وہاں لے جائے گا۔ قافلے میں شامل ہونے کی تیاری مکمل ہوئی اور روانگی کا دن آ گیا۔ صبح سویرے قافلہ بغداد کے دروازوں سے نکلا۔ اونٹوں کی قطاریں، تاجر، غلام اور محافظ سب ساتھ تھے۔ عبد الرحمن نے بھی اپنا سامان لاد کر سفر شروع کیا۔ دن کے وقت صحرا کی تپتی دھوپ اور رات کی ٹھنڈی ہوائیں قافلے کو تھکا دیتی تھیں، مگر سب منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ سفر کے دوران ایک اجنبی نوجوان قافلے میں شامل ہوا۔ اس نے اپنا نام کاظم بتایا۔ وہ خاموش طبیعت کا مالک تھا اور زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ عبد الرحمن کو کئی بار محسوس ہوا کہ کاظم کی نظریں اکثر اس پر جمی رہتی ہیں، جیسے وہ اس کا ہر قدم دیکھ رہا ہو۔ عبد الرحمن نے دل میں اس بات کو محسوس تو کیا مگر کچھ کہا نہیں۔ ایک رات قافلہ ایک چھوٹے قبیلے کے قریب ٹھہرا۔ قافلے کے سردار نے سب کو خبردار کیا کہ یہ علاقہ ڈاکوؤں کے لیے مشہور ہے، لہذا قیمتی سامان کی خاص نگرانی کی جائے۔ عبد الرحمن نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اونٹوں کے پاس پہرا دے اور خود آرام کرنے چلا گیا۔ رات کے آخری پہر اچانک شور مچا۔ ایک اونٹ جس پر عبد الرحمن کا سب سے قیمتی سامان رکھا تھا غائب ہو گیا۔ غلام نے بتایا کہ کچھ سائے تیزی سے ریگستان کی طرف بھاگ گئے۔ عبد الرحمن کے دل کو دھچکا لگا۔ قافلے کے لوگ کہنے لگے یہ ڈاکوؤں کا کام ہے، مگر عبد الرحمن کو دل ہی دل میں شک ہوا کہ یہ ڈاکوؤں کا کام نہیں بلکہ اندر سے کسی نے سازش کی ہے۔ اس کی نظر فوراً کاظم پر گئی جو اس وقت کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صبح ہوئی تو عبد الرحمن نے قافلے کے سردار کو بتایا کہ اسے شک ہے چوری قافلے کے اندر سے ہوئی ہے، مگر سردار نے کہا کہ ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ عبد الرحمن خاموش رہا مگر دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز کو ضرور کھولے گا۔ سفر آگے بڑھا تو عبد الرحمن نے غور کیا کہ کاظم اکثر قافلے سے پیچھے رہ جاتا ہے اور کبھی کسی اجنبی سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ عبد الرحمن نے چپکے چپکے اس پر نظر رکھنا شروع کی۔ ایک رات جب سب سو گئے تو عبد الرحمن نے دیکھا کہ کاظم خیمے سے نکل کر اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ عبد الرحمن نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا۔ کاظم ایک پہاڑی کی طرف جا رہا تھا جہاں چند سائے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عبد الرحمن قریب جا کر چھپ گیا۔ اس نے سنا کہ کاظم ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کل رات پھر قافلے پر حملہ کیا جائے گا اور باقی سامان بھی لوٹ لیا جائے گا۔ عبد الرحمن کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ دبے پاؤں واپس آیا اور قافلے کے سردار کو سب کچھ بتایا۔ سردار نے محافظوں کو ساتھ لیا اور اگلی رات منصوبے کے مطابق گھات لگا لی۔ جیسے ہی ڈاکو حملہ کرنے آئے، قافلے کے محافظوں نے انہیں گھیر لیا۔ لڑائی چھڑ گئی مگر ڈاکو قابو میں آ گئے۔ کاظم بھی پکڑا گیا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ وہ دشمن قبیلے کا آدمی ہے جو قافلے کو برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ عبد الرحمن کا سامان واپس ملا اور قافلہ محفوظ رہا۔ قافلے کے سردار نے سب تاجروں کے سامنے کہا کہ اگر عبد الرحمن کی عقل مندی اور صبر نہ ہوتا تو آج ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہوتا۔ عبد الرحمن نے جواب دیا کہ اصل حفاظت اللہ کی طرف سے ہے، انسان کو صرف اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ جب قافلہ شام پہنچا تو عبد الرحمن کی تجارت خوب کامیاب رہی۔ اس نے منافع کا کچھ حصہ غریبوں میں بانٹا اور دل ہی دل میں یہ سبق ہمیشہ کے لیے یاد کر لیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت توکل، صبر اور سچائی ہے۔